سنڈریلا جب محل میں داخل ہوئی تو محل میں کھڑی ہر لڑکی کی نظر سنڈریلا پر تھی کہ یہ خوبصورت شہزادی کون ہے اور آخر کہاں سے آئی ہے۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں بھی سنڈریلا کو اس لباس میں نہ پہچان سکیں اور اس لڑکی سے جلنے لگیں، اور سب کے ساتھ ساتھ یہ شہزادہ بھی سنڈریلا کی طرف ہی غور سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا آخر یہ پیاری شہزادی کون ہے۔ شہزادہ اپنا دل سنڈریلا پر ہار بیٹھا تھا اور اس سے پوچھنے لگا، اے پیاری شہزادی، کیا آپ میرے ساتھ رقص کرنا پسند کریں گی؟ سنڈریلا نے اپنا جواب ہاں میں دیا اور یہاں پر شہزادہ اور شہزادی کا رقص شروع ہو گیا۔ سب لوگوں کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں ان دونوں سے جلنے لگیں۔ شہزادے کے ساتھ رقص کرتے کرتے سنڈریلا کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سنڈریلا نے اچانک گھڑی کی طرف دیکھا تو 12 بجنے ہی والے تھے۔ سنڈریلا کو اس پری کی بات یاد آ گئی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور رقص کے دوران سنڈریلا وہاں سے بھاگ نکلی۔ شہزادہ سنڈریلا کے پیچھے آیا اور اسے کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ سنڈریلا نے اسے کہا، مجھے جانے دو، میرے پاس وقت کم ہے۔ سنڈریلا نے زبردستی شہزادے سے ہاتھ چھڑوایا اور وہاں سے بھاگ ہی رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں میں سنڈریلا کا جوتا اتر گیا، لیکن سنڈریلا کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ جوتا اٹھا کر پہن سکے۔ خیر، سنڈریلا فٹافٹ اس بگی میں بیٹھی اور اپنے گھر کی طرف نکل پڑی کہ گھر کے پاس ہی سنڈریلا کا لباس بھی غائب ہو گیا اور یہ بگی بھی۔ سنڈریلا پیچھے والے راستے سے اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ سنڈریلا فٹافٹ سے اپنے اسٹور روم میں آ کر بیٹھ گئی اور یہاں یہ سوچنے لگی کہ اگر شہزادے کے سامنے میرا لباس بدل جاتا تو وہاں میں کیا کرتی، اور ساتھ ہی ساتھ سنڈریلا یہ بات سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ مجھے تو اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ میں نے ایک خوبصورت شہزادے کے ساتھ رقص کیا ہے، کاش یہ وقت کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ اور یہی خیال سوچتے سوچتے سنڈریلا سو گئی، اور ادھر شہزادہ ساری رات پریشانی کی حالت میں سو نہیں سکا۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ آخر یہ جوتا کس کا ہے۔ اگلے دن کی صبح شہزادے نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ جا کر گھر گھر میں ہر لڑکی کو یہ جوتا پہنایا جائے، اور جس لڑکی کو یہ جوتا پورا آئے اس لڑکی کو میرے پاس لے آنا۔ شہزادے کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا گیا اور گھر گھر جا کر ہر اس لڑکی کو یہ جوتا پہنایا گیا جو اس رات شہزادے کی تقریب میں شامل ہوئی تھی، لیکن ابھی تک یہ جوتا کسی کو بھی پورا نہ آ سکا۔ آخر میں شہزادے کے نوکر سنڈریلا کے گھر پہنچے اور اس کی سوتیلی ماں سے پوچھنے لگے، کیا آپ کے گھر میں سے کل رات شہزادے کی تقریب میں کچھ لڑکیاں شامل ہوئی تھیں؟ ساتھ ہی اس کی سوتیلی ماں کہنے لگیں، ہاں ہاں، میری 2 بیٹیاں شامل ہوئی تھیں، کیا بات خیر ہے نا؟ شہزادے کے نوکروں نے سب ماجرا بیان کیا۔ سنڈریلا کی ماں یہ بات سن کر چونک اٹھی اور کہنے لگی کہ ہاں، یہ جوتا میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک نے ہی پہنا ہوگا، آپ اندر آ کے چیک کر لیجئے۔ ان لوگوں نے سنڈریلا کی سوتیلی بہنوں کو یہ جوتا پہنانا شروع ہی کیا تھا کہ سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے فٹافٹ سے جا کر سنڈریلا کو اسٹور روم میں لاک کر دیا اور اس سے کہنے لگی کہ باہر مت آنا، کچھ مہمان آئے ہیں۔ سنڈریلا بیچاری اسٹور روم میں بیٹھ کر اکیلی روتی رہی کہ اسی دوران سنڈریلا کے پاس اس کے دوست چوہے آ گئے اور اس سے پوچھنے لگے، اے پیاری شہزادی، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ سنڈریلا نے ساری بات اپنے دوستوں کو بتائی اور وہ کہنے لگے، ارے پیاری شہزادی، تم پریشان نہ ہو، ہم اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ اسٹور روم کی چابی سنڈریلا کی ماں نے اپنے کپڑوں کے ساتھ باندھ کر رکھی تھی کہ ان چوہوں نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اس چابی کو اپنے حوالے کیا اور دوبارہ اسٹور کی طرف چلے گئے۔ ان چوہوں نے اس چابی کو اسٹور روم کے نیچے سے پھینکا اور سنڈریلا یہ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ سنڈریلا نے فوراً سے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور وہ باہر آ گئی، اور ادھر شہزادے کے ملازموں نے سنڈریلا کی سوتیلی بہنوں کو 2 سے 3 مرتبہ یہ جوتا پہنانے کی کوشش کی، مگر ان کی کوشش ناکام رہی۔ ملازم جان گئے تھے کہ ان میں سے کسی کا بھی یہ جوتا نہیں ہے۔ یہ ملازم ان سے پوچھنے لگا، کیا آپ کے گھر میں سے کوئی اور بھی اس رات اس تقریب میں شامل ہوا تھا؟ تو اس کی سوتیلی ماں کہنے لگی کہ نہیں نہیں، بس میری 2 بیٹیاں ہی آئی تھیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا تھا۔ اور اسی دوران سنڈریلا بھی اسٹور روم سے باہر آ گئی۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ یہ آدمی سنڈریلا سے پوچھنے لگے، کیا آپ بھی کل رات اس تقریب میں شامل ہوئی تھیں؟ سنڈریلا کہنے لگی، جی ہاں۔ انہوں نے سنڈریلا سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے، ہم آپ کو بھی یہ جوتا پہنا کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے سنڈریلا کو جوتا پہنایا تو یہ جوتا سنڈریلا کے پاؤں میں پورا آ گیا اور سب حیران رہ گئے۔ اور یہ آدمی سنڈریلا سے پوچھنے لگے، کیا یہ جوتا آپ کا ہے؟ سنڈریلا کہنے لگی، جی ہاں، کل رات میں یہ جوتا پہن کر اس تقریب میں شامل ہوئی تھی۔ جب سنڈریلا کو یہ جوتا پورا آ گیا تو وہ آدمی کہنے لگے کہ آپ کو ہمارے ساتھ محل جانا ہوگا کیونکہ شہزادے کا حکم ہے۔ سنڈریلا کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنیں کہنے لگیں کہ یہ کہیں نہیں جا سکتی، یہ اس گھر کی مالکن نہیں بلکہ نوکرانی ہے۔ لیکن اس آدمی نے ان کی ایک بات نہ سنی اور سنڈریلا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ آخر کار سنڈریلا کو شہزادے کے پاس لا کر کھڑا کیا گیا۔ شہزادہ سنڈریلا سے کہنے لگا، آخر کار تم مجھے مل ہی گئی۔ شہزادے نے سنڈریلا کو شادی کے لیے پرپوز کیا اور سنڈریلا نے اپنا جواب ہاں میں دیا۔ شہزادے کے والدین نے سنڈریلا کے باپ بادشاہ کو سفر سے واپس بلایا تاکہ وہ آ کر شادی کی تاریخ طے کر سکیں۔
جب بادشاہ سفر سے واپس آیا تو سنڈریلا اور شہزادے کی بہت دھوم دھام سے شادی کر دی گئی اور یہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔